القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الویر، یہ فصل کنویں کے احکام کے بیان میں۔ اذا وقعت فی الویر نجاست نصحت وکان نصف ما فیہا من الماء طہارۃ لہا باجماع السلف۔ کہہ رہے ہیں کہ کنویں کے اندر جب نجاست گر جائے تو نکالی جائے، اور اس چیز کا نکالنا جو کنویں میں ہے یعنی پانی، اس کنویں کے پاکی کے واسطے اجماع سلف کی وجہ سے۔ ومسائل البیر مبنیۃ علی اتباع الآثار دون القیاس، اور کنویں کے مسائل اتباع آثار پر مبنی ہے نہ کہ قیاس پر۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کنویں کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔ ماقبل کے اندر یہ بات آئی تھی کہ آب قلیل میں اگر نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور جس پانی کے اندر نجاست گرے اس پورے پانی کو بہا دیا جائے گا۔ لیکن اس پر کوئی اشکال کرے کہ اگر کنویں کے اندر نجاست گر جائے تو بعض صورتوں میں پورا پانی نہیں نکالا جاتا ہے۔ تو چونکہ کنووں کے بعض احکام سابق میں بیان کردہ مسائل سے مختلف ہے، اس لیے یہاں ان کو مصنف نے ایک علیحدہ فصل کے اندر بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں نجاست گر جائے، مثال کے طور پر پیشاب ہے، شراب ہے، خون ہے یا خنزیر ہے، تو یہ نجاست خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کنویں کا پورا پانی نکالنا ضروری ہے۔ اور پورا پانی نکالنا کنویں کے پاکی اور طہارت کے واسطے بھی کافی ہے۔ یعنی جب پورا پانی نکال لیا جائے گا تو ایسا نہیں کہ جو ہے اس میں لگی ہوئی اینٹیں ابھی بھی ناپاک ہیں، ان کو دھونا ضروری ہے، وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دلیل اس سلسلے میں صحابہ کے آثار ہے نہ کہ قیاس۔ حالانکہ اگر قیاس دیکھا جائے تو دو قیاس ہیں، دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ ایک قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پانی ناپاک ہی نہ ہو، اس لیے کہ کنویں میں نیچے سے برابر پانی نکلتا رہتا ہے، لہذا کنویں کا پانی آب جاری کے حکم میں ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آب جاری یہ نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا قیاس ہے کہ پانی پاک ہی نہ ہو، کیونکہ نجاست کے کنویں میں گرنے سے پانی ناپاک ہوا، اس لیے کنویں کے در و دیوار ناپاک ہو گئے، اس میں نیچے جو کیچڑ ہے وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ اور حال یہ ہے کہ جس قدر پانی نکالا جائے گا اسی قدر نیچے سے کنویں میں نکل آئے گا، اور وہ ناپاک پانی ناپاک کیچڑ اور ناپاک دیواروں سے مل کر خود بھی ناپاک ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک بھی چلتا رہے گا۔ تو کنویں کا پانی پاک نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں قیاس معتبر نہیں ہے، بلکہ اتباع آثار پر کنویں کے مسائل کو بیان کیے جائیں گے۔ فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ مِنْ بَعْرِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ لَمْ تُفْسِدِ الْمَاءُ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ تُفْسِدَهُ لِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ۔ کہہ رہے کہ اگر کنویں میں ایک مینگنی یا دو مینگنیاں اونٹ کی یا بکری کی گر جائے تو استحسان کی دلیل سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ حالانکہ قیاس یہ ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے کیونکہ آب قلیل میں نجاست پڑ گئی ہے۔ وجہ الاستحسان ان آبار الفلوات لیست لها رؤوس حاجزة والمواشی تبعر حولها
فتلقيها الريح فيها فجعل القليل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير وهو ما يستكثر الناظر إليه في المروي عن أبي حنیفة رحمہ اللہ وعلیہ الاعتماد۔ کہہ رہے ہیں کہ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ جنگلوں کے کنویں کے سروں پر کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی ہے، اور مویشی ان کے گرد مینگنیاں کرتے ہیں، اور ان مینگنیوں کو ہوا کنویں میں ڈالتی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے قلیل مقدار کو معاف کر دیا گیا، اور کثیر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کثیر کسے کہیں گے؟ کثیر وہ ہے کہ جس کو اس کی طرف دیکھنے والا کثیر شمار کرے۔ اس قول میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ ولا فرق بین الرطب والیابس والصحیح والمنکسر والروث والخثی والبعر لأن الضرورة تشمل الکل۔ کہہ رہے ہیں کہ تر اور خشک کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح سالم اور ٹوٹی ہوئی مینگنیوں کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح لید اور گوبر اور مینگنی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی گرے ناپاک کرنے والے ہیں، کیونکہ ضرورت تو سب کو شامل ہے۔ وفی شاۃ تبعر فی المحلب بعرۃ و بعرتین قالوا یروى البعر ویشرب اللبن لمکان الضرورت۔ کہنے ہیں کہ اور ایسی صورت میں کہ بکری نے دودھ دوہنے کے برتن میں ایک یا دو مینگنی کر دی تو مشائخ نے کہا کہ مینگنی پھینک دی جائے اور دودھ پیا جائے ضرورت کی وجہ سے۔ ولا يفعل القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة۔ وعن أبي حنیفة أنه كالبير في حق البعرة والبعرتين۔ اور قلیل معاف نہیں کی جائے گی برتن کی صورت میں اس بنا پر کہ کہا گیا کہ عدم ضرورت کی وجہ سے، اور قلیل معاف نہیں کی جائے گی برتن کی صورت میں اس بنا پر کہ کہا گیا عدم ضرورت کی وجہ سے۔ اور امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ برتن میں بھی ایک دو مانگنے کے حق میں کنویں کے مانند ہے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں اونٹ یا بکری کی ایک مینگنی یا دو مینگنیاں گر پڑیں تو استحساناً پانی ناپاک نہیں ہوگا اور قیاساً ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں ایک دو مینگنی جو مصنف نے لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد مقدار قلیل ہے۔ قیاس کی دلیل یہ ہے کہ آب قلیل میں نجاست گر گئی ہے، اور سابق میں گزر چکا ہے کہ آب قلیل میں نجاست پڑ جانے سے ناپاک ہو جاتا ہے، نجاست خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ اور یہاں پر وہ کنواں مراد ہے جو 10 سے کم ہو۔ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنگلوں اور بیابانوں کے کنووں کے سروں پر کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی ہے، کوئی منڈیر وغیرہ پر نہیں ہوتی ہے، اور مویشی کو لوگ چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، وہاں پر پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور جانور ان کنووں کے آس پاس بالکل قریب میں مینگنیاں کر دیتے ہیں۔ پھر جب جنگل کے اندر ہوا چلتی ہے تو ہوا ان مینگنیوں کو کنویں میں ڈالتی ہے، اس لیے ضرورت کی وجہ سے مقدار قلیل کو معاف کر دیا گیا ہے، اور چونکہ کثیر میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے اس کو معاف نہیں کیا گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ قلیل کس کو کہیں گے، کثیر کس کو کہیں گے، تو اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ یا مصنف نے جو قول ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مبتلا بھی جب دیکھے اور اس کو کثیر سمجھے تو اس کو کثیر کہا جائے گا، ورنہ قلیل ہے، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اسی قول پر اعتماد ہے، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے مسائل میں جو تقدیر اور اندازہ کے محتاج ہوتے ہیں اس شخص کے حوالے کر دیتے ہیں جس کے حق میں وہ مسائل پیش آیا ہے۔ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ اس وجہ استحسان کی بنا پر تر مینگنی اور خشک، اسی طرح سالم
اور ٹوٹی ہوئی سب برابر ہے۔ اسی طرح لید، گوبر اور مینگنی سب کا حکم یکساں ہے، کیونکہ ضرورت سب کو شامل ہے۔ جس طرح ان کنوؤں کے گرد بکریاں لانے کی ضرورت ہے، اسی طرح اونٹ، گھوڑے، گائے، بھینسیں لانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس وجہ کی بنیاد پر جنگلوں اور شہروں کے کنویں کے درمیان فرق ہوگا، اس لیے کہ اگر جنگلوں کے کنویں کے سر کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی ہے، مگر شہروں اور آبادیوں کے کنووں کا من ہوتی ہے جو کوڑا وغیرہ گرنے سے روکتی ہے۔ اس لیے جنگلوں کے کنووں میں نجاست کی مقدار قلیل کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، مگر آبادی کے کنووں میں معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر دودھ دوہنے کے وقت بکری کی ایک دو مینگنی دوہنے کے برتن میں گر جائے تو مینگنی نکال کر پھینک دیا جائے گا اور دودھ کو پی لیا جائے گا، کیونکہ اس میں ضرورت ہے۔ اس لیے کہ بکری جو ہوتی ہے نا، یہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ دودھ دوہنے کے وقت مینگنی کرتی ہیں، اور اگر رکھے ہوئے برتن میں اگر دودھ دوہنے والے برتن میں مینگنی گر جائے اور اس کی قلیل مقدار میں معاف نہیں کی جائے گی تو اس میں حرج ہے۔ البتہ اگر رکھے ہوئے برتن کے اندر دودھ دو کے رکھ دیا گیا اور اس میں بکری نے مینگنی کر دی تو یہاں قلیل مقدار معاف نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ برتن کو ڈھکنا ممکن ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ برتن بھی ایک دو مینگنی کے حق میں کنویں کے مانند ہے، یعنی جس طرح ایک دو مینگنی سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے، برتن بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خُرُّ الْحَمَامِ أَوِ الْعُصْفُورِ لَا يُفْسِدُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رحمه الله له إنه استحال إلى نتن وفساد فأشبه خُرَّ الدجاجة. ولنا إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد مع ورود الأمر بتطهيرها، واستحالته لا إلى نتن رائحة فأشبه الحمأة. یعنی کہ اگر کنویں میں کبوتر یا گوریا کا بیٹ گر جائے تو کنویں کو ناپاک نہیں کرے گا۔ اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ یہ بیٹ بدبو اور فساد کی طرف مستحیل ہو گئی تو مرغی کے بیٹ کے مشابہ ہو گئی۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مومنین یعنی صحابہ اور تابعین نے مسجدوں میں کبوتروں کے رکھنے پر اجماع کیا ہے، حالانکہ مسجدوں کے پاک رکھنے کا حکم وارد ہے اور اس کا استحالہ بدبو کی طرف نہیں ہے، پس یہ زمین کی تہ کی سیاہ مٹی یعنی کیچڑ کے مشابہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبوتر اور گوریا کا بیٹ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک پاک ہے، اگر کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ناپاک ہے اور اس کے گرنے سے کنواں ناپاک ہو جائے گا، اور قیاس کا بھی مقتضا یہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ غذا کا اپنی حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے کہ بدبو اور فساد کی طرف منتقل ہو جائے، جیسے پیشاب ہے، پیخانہ ہے، تو یہ بالاتفاق نجس ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ صلاح اور عمدگی کی طرف منتقل ہو جائے، جیسے انڈا ہے، دودھ ہے، شہد ہے، تو یہ بالاتفاق پاک ہوتا ہے۔ تو کبوتر وغیرہ کا بیٹ قسم اول میں سے ہے، لہذا یہ مرغی کے بیٹ کے مشابہ ہو گئی، اور مرغی کی بیٹ بالاتفاق ناپاک ہے، اس لیے کبوتر وغیرہ کی بیٹ بھی ناپاک ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ صحابہ و تابعین نے مسجدوں میں کبوتروں کے رکھنے کا اجماع کیا ہے، باوجود یہ کہ مسجدوں کے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان طہر بیتی للطائفین، یعنی میرے گھروں کو یعنی میرے مسجد کو پاک رکھو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم، یعنی بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو، چونکہ بچوں کی وجہ سے مسجدوں کے گندا ہونے کا امکان ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ناپاک ہونے کا سبب دو چیزیں ہیں، ایک ہے بدبو اور دوسرا ہے فساد،
اور کبوتر وغیرہ کے بیٹ میں بدبو موجود نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انتفاع جز مستلزم ہوتا ہے انتفاع کل کو، یعنی نجاست کے سبب کا ایک جز منتفی ہونے سے پورا کا پورا سبب منتفی ہو جائے گا، اور جب سبب نجاست منتفی ہو گیا تو کبوتر کی بیٹ نجس نہیں ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ آپ اگر غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کبوتر وغیرہ کی بیٹ یہ زمین کی تہ کے سیاہ مٹی کے مشابہ ہے، اور زمین کی تہ کی سیاہ مٹی بال اتفاق نجس نہیں ہے، اس لیے کبوتر وغیرہ کی بیٹ بھی نجس نہیں ہوگی۔